سيدنا وسندنا ونبينا وهدينا وشفيعنا وطبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي زدنا علما. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، وحدہ لا شریک کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ رب کائنات نے، رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاک گھر کے ساتھ جوڑے رکھا اور جمع ہونے کی سعادت بخشی، اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اللہ پاک نے توفیق مرحمت فرمائی. رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی 3 آیات بینہ تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ میں سے 2 آیت کریمہ
اکثر ہم ان مجالس میں ان آیات بینات کو سنتے ہیں جب نکاح کی مجلس ہو. نکاح کی مجلس میں نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 آیات بینات تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور دوسری آیت کریمہ بھی تلاوت کی. پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا جیسے گزشتہ 2 جمعوں سے مستقل آپ سن رہے ہیں. تخلیق کے بعد پروردگار نے انسانی ڈھانچے کے اندر انسان کو لانے کے بعد اس انسان سے پروردگار کی طرف سے مطالبہ ہوا. مطالبہ پروردگار کی طرف سے اور مطالبہ پہنچایا گیا نبی رحمت تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کو اس مطالبے پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا. مطالبہ کیا ہوا؟ انسان کو اگر حقیقی انسان بننا ہے تو اس کو پوری زندگی رب العالمین کی رضا والی زندگی اختیار کرنی ہے. اور اگر انسان کو انسان نہیں بننا ہے، جانور بننا ہے، تو پھر پروردگار کی ناراضگی والی زندگی کو اختیار کرنا ہے. رضائے ربانی کو اختیار کرنے سے انسان انسان بنتا ہے اور ناراضگی رب العالمین کو اختیار کرنے سے انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر سرکشی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ انسان جانور ہی نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ پروردگار خود اعلان کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. انسان کے جسم کے اندر پروردگار نے بے شمار نعمتیں رکھی اور نعمتیں دینے کے بعد پروردگار نے اس انسان سے مطالبہ یہ کیا کہ میری نعمتوں کو میری فرمانبرداری پہ عمل پیرا کرنے کی کوشش کرو. جتنے تم مکلف ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن استعمال رب العالمین کی رضا والی استعمال ہو. اگر رضا والی استعمال ہوگی تو پھر تم جانور نہیں بنو گے بلکہ تم سب سے بہترین انسان بنو گے. اگر تم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، نعمتوں کے استعمال میں غفلت کا برتاؤ کیا، تو پھر تم جانور بن جاؤ گے اور جانوروں سے بھی بدتر بن جاؤ گے. ایک ہوتا ہے حیوان ناطق اور ایک ہوتا ہے حیوان اصلی. یوں تو ہر انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق اس حیوان کو کہا جاتا ہے کہ جانور بھی گھاس پھوس کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے. جانور بھی غذا کھاتا ہے، انسان بھی.
جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی پانی پی رہا ہے، جانور بھی ہوا، اللہ کی بہترین نعمت آکسیجن، اس آکسیجن کا استعمال جانور بھی لے رہا ہے اور انسان بھی آکسیجن کا استعمال کر رہا ہے۔ جانور بھی، جانوروں میں بہت سارے اقسام، وہ دودھ بھی دیتے ہیں، اور انسانوں میں بھی بہت ساری ضروریت وہ ہے جو بچوں کو پالتی ہیں اپنے دودھ کے ذریعے سے، یعنی گائے بھی دودھ دے رہی ہے، ماں بھی اپنی چھاتی سے دودھ اپنے بچوں کو پلا رہی ہے۔ جانور بھی اپنی حاجت بشری کو پورا کرنے کے لیے پیشاب پاخانہ کرتی ہے، انسان بھی پیشاب پاخانہ کر رہا ہے۔ جانور بھی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے جانور کا استعمال کرتا ہے، اور انسان بھی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ انسان حیوان ناطق ہے، جو عمل انسان کرتا ہے وہی جانور بھی کرتا ہے۔ اب جانور اور انسان میں فرق یہ ہے، انسان حلال کو حلال سمجھ کے کرتا ہے اور حرام کو حرام جان کر چھوڑ دیتا ہے۔ جانور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اگر انسان بھی جانور کی طرح حلال کو حلال نہ سمجھے اور حلال پر اپنی زندگی کو نہ گزارے اور حرام والی زندگی کو اختیار کرے، جہاں جی چاہا وہاں منہ مار دیا، جو جی چاہا وہ کھایا، جو جی چاہا وہ پیا، جہاں جس انداز سے اپنی حاجتیں بشری کو پورا کرنے کی حاجت پوری ہوئی، جہاں مرضی آئی وہاں حاجت کے لیے بیٹھ گیا، اب یہ انسان نہیں رہتا، شکل سے یہ انسان ہے لیکن انسان نہیں رہتا بلکہ یہ جانور بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ یہ انسان ہے، آنکھیں انسانوں کی، چہرہ انسانوں کا، دماغ انسانوں کا، اس کے کان انسانوں کے، اس کے دانت انسانوں کے، اس کے ہونٹ انسانوں کے، اس کی زبان انسانوں کی، اس کے جسم کا ڈھانچہ انسانوں کا، لیکن اس نے وہ اعمال زندگی میں لائے جو اعمال جانور بھی کرتا ہے۔ نہ جانور تمیز کرتا ہے حلال اور حرام کی، نہ انسان تمیز کرتا ہے حلال اور حرام کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ انسان سے پروردگار نے کہا میرے بندے تمہیں کھانا ہے لیکن حلال کھانا ہے، میرے بندے تمہیں پینا ہے لیکن حرام نہیں پینا، حلال پینا ہے، میرے بندے تم نے میری نعمتوں کا استعمال کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے استعمال کرنا ہے، حرام طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت۔ انسان کو نفسانی خواہشات پورا کرنے کا وقت آتا ہے جب انسان بالغ ہو جائے۔ اب بالغ ہونے کے بعد پروردگار نے کہا نہ ایسے تو کہیں بھی منہ نہیں مار سکتا، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو نکاح کرے، اور نکاح کے بعد جو خاتون تیرے نکاح میں آئے گی اس سے تو نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا، وہ تیرے لیے عبادت بنے گا، وہ تیرے لیے کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے تم نے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہا، یہ عبادت نہیں بنے گا بلکہ تمہارے لیے آخرت میں تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو مکلف بنایا اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کا۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، غلط مت استعمال کرو، کانوں کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال کرنے سے رک جاؤ، زبان کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال کرنے سے رک جاؤ۔ زبان، آنکھیں اور کان، ان تین اعضاء کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا، اور پھر ہم سب کے رحمت والے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے اعلانیہ کر کے فرمایا اے دنیا کے انسان، تو دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دنیا کے انسان تو صرف دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اور گارنٹی دینے والا کون ہے؟ جناب رسول رحمت، تاجدار انبیاء، سید الاولین سید الاخرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی عزت اور آبرو پر، آپ کی جانثاری اور وفاداری پر،
آپ نے امت کے لیے ہر چیز کو بہترین انداز سے مہیا کر کے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے انسانوں، تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی آفیسر ہمیں کسی کام کے کرنے کے لیے گارنٹی دے دے کہے تمہارا یہ کام ہے، تم اتنے پیسے لاؤ، میں تمہارا کام 100% کروں گا، 100% کرنے کا جب گارنٹر کوئی آفیسر بنے گا، کیا ہمیں پیسے دینے میں ہچکچاہٹ ہوگی؟ اور دنیا کا معمول، اس وقت کا معمول، اس وقت کا حال اور حال زندگی جو ہمیں بتا رہی ہے، آج ہمارا کام بغیر رشوت کے چلتا ہی نہیں ہے۔ اور رشوت کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت پکڑنے والا، لینے والا، پکڑانے والا، بھیک میں بات چلانے والا، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، چاہے یہ رشوت چائے کے نام پہ لی جا رہی ہو، چاہے یہ رشوت کسی اور نام پہ لی جا رہی ہو، رشوت بہرحال حرام ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، کائنات کے سردار جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو یقین تھا، ہمیں یقین، صحابہ کو یقین تھا، ہمیں یقین۔ ایک بات کا واقعہ آتا ہے، جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن اس کے صحن میں باغ ہے، کھجور کا باغ، اور اس باغ میں سے ایک درخت ہے جس کا آدھا حصہ میرے صحن کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور اس کی کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں، اور وہ کھجوریں کبھی میرے بچے غفلت کی وجہ سے اٹھا کر کھا بھی لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ بہت کوشش کی، وہ یہودی مانتا نہیں، اور میں اپنے بچوں کو روکنا چاہتا ہوں، لیکن بچے بہت معصوم ہیں، وہ روکتے نہیں، معصوم بچے کو روکیں گے کیسے؟ تو جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلایا، یہودی کو بلانے کے بعد کہا ہے، یہودی تم اس درخت کو بیچ دو، کاٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، اس درخت کو بیچ دو، جو تم قیمت کہو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی، جو تم قیمت کہو گے۔ یہودی نے کہا کیا دو گے؟ کہا تم ایک درخت دے دو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ ایک درخت کے بدلے میں جنت دوں گا، اور وعدہ کرنے والے ہیں جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا نہ، کیوں؟ وہ تو جنت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن صحابی کو یقین قلب تھا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قلب کے ساتھ یقین تھا کہ میرے محبوب پیغمبر نے جو اپنی زبان مبارک سے جملہ ارشاد فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ یہاں دوسرا صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس باغ ہے، 600 درخت باغ میں۔ کتنے درخت؟ آج تو ایک درخت دینے کو ہم تیار نہیں، لیکن صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ 600 درخت باغ میں ہے۔ یہودی نے نہیں مانا، سودا نہیں ہوا۔ جب سودا لین دین نہیں ہوا، یہودی بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، یہ صحابی بھی دربار رسالت معاب سے اٹھا اور اس یہودی کے پیچھے توڑ پڑا۔ حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں اور اس باغ کے مالک سے یہ درخت خرید کے لاتا ہوں۔ کہا نہ، یہ پوچھنے کی ضرورت، کیونکہ صحابی کے کان میں آواز آئی کہ میرے نبی نے فرما دیا جنت میں جنت دوں گا، اور جنت کا وعدہ حضور کر رہے ہیں، اگر میں نے اس کے ساتھ سودا کر دیا جنت مجھے ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانثار صحابی دوڑا، اور دوڑنے کے بعد اس یہودی کو روکا، روکنے کے بعد کہا باغ کا اس درخت کا سودا کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ جنت کا وعدہ دے رہے ہیں، اس لیے میں سودا کرنے کو تیار نہیں۔ کہا کیا چاہیے تجھے؟ کہا مجھے اس درخت کے بدلے میں بہت کچھ چاہیے۔ صحابی نے کہا اچھا، ایک سودا میں اور تم کرتے ہیں۔ کہا کون سا سودا؟ کہا تم یہ درخت مجھے دے دو، میں تمہیں باغ دوں گا، اور اس میں 600 درخت موجود ہیں۔ کتنے درخت؟ صحابی نے جو ہی یہ جملہ دہرایا، کہا تم سچ میں کہتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کہا ہاں، میں اقرار باللسان، زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، دل سے بھی کہہ رہا ہوں، میں 600 درخت والا باغ دوں گا، لیکن یہ درخت مجھے دے دو۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، بیع ہو گئی۔ جب بیع ہوئی، اب
یہ صحابی دوڑے دوڑے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کیا، وقت لے لیا۔ کہا کس پہ لیا؟ وہ یہودی میرے سامنے نہیں مانا، تم نے کیسے خرید لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں باغ مدینہ میں ہے، 600 درخت اس میں موجود ہیں، میں نے اس شخص سے اعلان کر کے کہہ دیا 600 درخت والا باغ تم لے لو، ایک درخت مجھے دے دو۔ حضور علیہ السلام سے صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا میں نے اس لیے کیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا ہے جنت دوں گا، کیا مجھے جنت ملے گی؟ حضور کیا فرمایا؟ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں اے صحابی تم نے سب سے بہترین سودا کیا، تم نے سب سے بہترین۔ اور اسی طرح مجھ سے اور آپ سے مطالبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں تم 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ صحابی نے سنا، اس کو یقین کامل تھا، یقین مستحکم تھا، وہ سوچ میں نہیں پڑا، اس نے سودا کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایک جنتی تیرے لیے تو جنت کے محلات ہیں، لیکن یہ وعدہ صرف صحابی سے نہیں ہے، یہ وعدہ قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا اے دنیا کے انسانوں 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کہے گا تم یہ دوائی ہفتے کھاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ بخار نہیں رہے گا۔ یقین آتا ہے یا نہیں آتا؟ یقین چاہیے ہوا ایک ہفتہ فلاں سبزی نہیں کھانا، تو فلاں سبزی ہم چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ کیوں؟ یقین ہے ڈاکٹر کی بات پر۔ ایک ہفتہ نہیں، 1 سال نہیں، مجھے وادی میں کچھ ایسے بزرگ بھی معلوم ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن 10-20 سال سے سبزی کھا رہے ہیں، سبزی کے علاوہ کوئی اور چیز، لیکن کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین مستحکم ہے، یقین کامل ہے، اس لیے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کر رہے ہیں تم 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی۔ اس پہ یقین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کتنا یقین ہونا چاہیے؟ 100% یقین کامل ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے، دنیا والے انسان جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی گارنٹی تم دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 2 جبڑے، 2 ہونٹ، ان کے درمیان میں گوشت کا لوتھڑا بغیر ہڈی والا، وہ کون سا ہے؟ زبان، اس میں ہڈی ہے، جہاں جدھر کی طرف چلاؤ گے چل پڑے گی۔ یہ فحش باتوں پہ آ جائے تو فحش باتیں کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ اچھی باتیں کرنے پہ آئے اچھی باتیں کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اب دیکھو اس زبان کی پروردگار نے کتنی حفاظت کی ہے۔ پیچھے چلے جاؤ، جو 25 سالہ ہے وہ 25 سال پہلے چلے جائے، جب میں اور آپ مادر رحم میں تھے۔ ہم مادر رحم میں رہ کے آئے نہیں آئے؟ آسمان میں ہوئے؟ آسمان سے تو ہم نے آئے نہیں، کسی پلر درخت سے نکلے نہیں، بلکہ ماں کے بطن سے زمین پہ۔ اور یہ قانون ہے پروردگار کا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ نکاح ہوگا، میاں بیوی آپس میں ملیں گے، میاں بیوی کے ملنے کے بعد اب انسان کی تخلیق ہوگی، اس تخلیق کو پروردگار نے بیان کیا، پھر انسان وجود میں آئے گا، مادر رحم میں 9 ماہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ 9 مہینے جب ہم مادر رحم میں تھے، ہمیں غذا کی ضرورت پڑی؟ غذا کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ کیوں نہیں پڑی؟ غذا کی ضرورت پڑی۔ اس بچے کو تندرست صحت مند رکھنے کے لیے پروردگار نے اس کو غذا پہنچائی۔ کون سی غذا؟ جو ایک خاتون کو مہینے کے بعد حیض کے نام سے خون آتا ہے، 3 دن 4 دن 7 دن، شرح میں شرم نہیں ہے اس لیے میں منبر سے بول رہا ہوں، یہ خون کا آنا پروردگار نے 9 ماہ بند کر دیا۔ اگر 9 مہینے سے پہلے یہ خون آتا تھا، مہینے کے بعد اس خاتون سے کہا جاتا تھا نمازیں تیرے لیے معاف، کہا جاتا تھا یا نہیں کہا جاتا تھا؟ اب نماز نہیں پڑھے گی، تجھے اس کے بارے میں گرفت۔ لیکن اگر رمضان میں آ گیا تو رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، لیکن قضا ضرور کرے گی۔ رمضان میں آ جائے روزہ اس کو نہیں رکھے گی لیکن قضا
اگر یہی ماہوری کا خون حرمین میں آ جائے، یہاں سے حج کو چلی گئی، عمرہ پہ چلی گئی، وہاں یہ قانون کلیہ پروردگار کا قانون، اس قانون پہ عورت کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، اس سے کہہ دیا اگر یہ احرام کی حالت میں بھی ہے، یہ تب تک احرام کی حالت میں رہے گی جب تک یہ پاک ہوگی، لیکن حرم نہیں جائے گی۔ حرم یہاں سے تڑپ سے گئی ہے لیکن حرم جانے کی اجازت۔ لیکن یہی ناپاک خون پروردگار نے اس بچے کی غذا بنائی، میری بھی غذا بنائی، آپ کی بھی غذا بنائی، لیکن بنائی کیسے؟ زبان کے ذریعے سے۔ زبان کے ذریعے سے اب بولتے تھوڑا موضوع بھی برقرار رہتا ہے اور لگتا ہے کہ شہری بیدار۔ کہاں سے؟ منہ سے یا کسی اور راستے سے؟ ناف کے ذریعے سے۔ پروردگار نے ناف کا سسٹم رکھا، کہا غذا پہنچاؤں گا ناف سے پہنچاؤں گا۔ پوچھئے تفسیر مظہری والے سے، تفسیر ابن کثیر سے پوچھئے، امام رازی سے پوچھئے، امام نووی سے پوچھئے، وہ جواب دیں گے یہ خون کھانے کے لیے زبان رکھی گئی ہے، نگلنے کے لیے زبان رکھی گئی ہے، غذا پہنچانے کے لیے دنیا میں انسان غذا منہ کے ذریعے سے کھاتا ہے، یہاں ناف کے ذریعے سے غذا کیوں پہنچائی گئی؟ مفسرین جواب دیتے ہیں اس لیے پروردگار نے اس کی زبان کی حفاظت ناپاکی سے ماں کے رحم میں بھی فرمائی۔ اب یہی ماں کے رحم سے جب دنیا میں آیا، اگر اسی زبان پہ ناپاکی آ گئی، پروردگار نے وہاں حفاظت کی، بندے میں تجھے غذا پہنچاؤں گا لیکن منہ سے نہیں، کہاں سے؟ ناف کے ذریعے سے۔ اب جب یہ بندہ دنیا میں آیا تو اب یہ منہ سے کھا رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ منہ سے پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ منہ سے لے رہا ہے، دوسرے کا حق لے رہا ہے، یہ منہ سے لے رہا ہے، یتیموں کا مال غصب کر کے کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، یہ جہنم یا جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ کو بنا رہا ہے، لیکن لیتا ہے کہاں سے رہا؟ منہ کے ذریعے سے۔ لیکن پروردگار نے کہا نہ، میں نے تیری حفاظت وہاں کی، ناپاکی سے تیری زبان کو بچایا۔ اب جب دنیا میں انسان آیا تو رسول رحمت نے آواز لگائی، اے میرے امتی، قیامت کے صبح تک آنے والے امتی، جس طرح مادر رحم میں تیرے پروردگار نے تیری زبان کو ناپاکی سے بچایا، اسی طرح مرتے دم تک اپنی زبان کو ناپاکی سے بچانا، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں قابو میں؟ کیا ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ مولوی ہو وہ بھی بولتا ہے، غیر مولوی ہو وہ بھی بولتا ہے۔ آپ کہیں گے صرف ہمیں کہتا ہے، مولوی بھی اسی چکی میں پس رہا ہے اور غیر مولوی بھی اسی چکی میں۔ دل نہیں چاہتا جھوٹ بولوں لیکن کبھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، رحمت والے نبی، اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کا تیر انسان کو جنت میں لے جائے گا اور زبان کا تیر انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ زبان کا تیر انسان کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ اور زبان ہی کا تیر انسان کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ یعنی اس زبان سے کلمہ وحدانیت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد، اسی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ اب اس کلمہ پڑھنے سے ہم جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے؟ جنت جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان والا ایمان بچا کے لے گیا، یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان باقی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اقرار بھی کیا ہے، تصدیق بھی کی ہے، تو یہ جنتی ضرور ہے۔ اگر اسی زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ حفاظت فرمائے، کلمہ کفر کہہ دیا، میں نے مانگا تھا رب سے لیکن وہ میری نہیں سنتا، اکثر چھاوانا اکثر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مولوی صاحب دعا کرنا تمہاری جنت سنے گا، ہماری نہیں سنتا۔ کیا وہ بہرا ہے دوسروں کے لیے؟ مولویوں کے لیے خصوصی ہے۔ لوگ چاوانا نا، اکثر خواتین آتی ہیں
یا مرد حضرات بزرگ بھی آتے ہیں، وہ سب کوئی خرچ کر ہے، خود بھی مانگو یار، تو ہاتھ سے روٹی مانگتی. سفید ریشوں سے اللہ کو حیات دی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جب سفید ریش بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے حیات دی ہے اس سے، میں اس کی دعا کیسے رد کروں، میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں، جو مانگے دے دوں گا. اگر دنیا میں نہ ملا اشنا نہ کرو، رب سول سے ربی بوہریا سرمش وسند آسمان کی. اکثر کیا ہے آج، یا موسیٰ یا پیسہ، بس پیسہ آ جائے، یہ جیب بھی بھری رہے، یہ بھی بھری رہے، یہ بھی بھری رہے، بس جیبیں بھی گرم رہے، گھر کا بیلنس بھی گرم رہے اور بینک بیلنس بھی گرم رہے، تو تب ہم راضی ہیں. اور پھر بھی راضی نہیں ہے، پھر بھی ہم کہیں گے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. لاکھ ہے دو، دو ہے تین، تین ہے چار، چار ہے پانچ، پانچ، ایسے حل من مزید. کم ہونے کا نام ہم نہیں لیتے، کہ لیتے ہیں کچھ ہوں گے جو کم لینے کا نام بھی لیں گے. بہت سارے لوگ، آج سبزیوں کا زمانہ ہے، لوگ فون کرتے ہیں، مولوی صاحب عمرہ حج پر آؤ. ہم جواب میں کہتے ہیں بہت بہت مبارک. عمرہ جیسی سعادت جس سے نصیب ہو جائے، اس سے بڑی مبارکبادی کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ جائے، اللہ اکبر، وہ مدینہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہو جائے، پھر سلام عرض کرے، السلام علیک یا رسول اللہ. اور جہاں نبی خود سن رہا ہو، جہاں نبی خود سن رہا ہو اور میں سلام کروں. روایت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے روضے پہ آ کر درود پڑھے گا، سلام پیش کرے گا، میں سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں، میں سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں. جو خوش قسمت یہاں سے روضے رسول پہ پہنچے، سلام پیش کرے اور حضور اس کی سلام کا جواب بھی دے، پھر ابو بکر کو سلام کرے، عمر بن خطاب کو سلام کرے، پھر جنت البقیع میں چلے جائے، جنت البقیع میں عثمان ذی نورین کو سلام کرے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے، 12,000 صحابہ جنت البقیع میں دفن ہیں ان کو سلام کرے. یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے. تو جب ہمیں فون آتا ہے مولوی صاحب عمرہ حج پر آؤ، سست پان ٹراول ون حج، سست پان. تو میں جواب میں کہتا ہوں کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہنا عمرہ بھی کرنا تھا، دل کی بڑی تڑپ ہے، لیکن پہنچتے پہنچنا کام پانا، پیسہ بچنا بھی چاہیے. کیوں؟ یہاں یقین نہیں ہے کہ اس راستے میں لگاؤں گا، شکرانے کے مادے کے ساتھ لگاؤں گا، اللہ بڑھائے گا، یہ یقین. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر والا مادہ پیدا کرو، اللہ بڑھائے گا نعمتیں. لیکن ہم کیا ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں شکر نہیں ہے، کفر ہے. بس 10,000 لگ گیا، یہ کیوں لگا؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے اور آپ کے نبی جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا. کیا وعدہ؟ تم دو جبروں کے درمیان میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کی گارنٹی دے دو، یعنی صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. کرو گے انشاءاللہ؟ زبان کی حفاظت کرنی ہے. اس زبان کو عادی بناؤ اللہ اللہ کہنے، اس زبان کو عادی بناؤ پروردگار کی تعریفات پر، اس زبان کو رب اللسان کرو. بلند کالیا سال نماز کرا، بچوں کو جو ہی زمین پہ گرتا تھا، چھوٹا بچہ تو زمین پہ جو ہی گرتا تھا تو چھوٹے بچے کے گرنے پہ ماں کہتی تھی بسم اللہ، کہتی تھی یا نہیں کہتی تھی؟ وہ ماحول اب ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کہتے تھے بسم اللہ، ہم کچھ اور نام لیتے ہیں، یہاں ممبر سے نہیں دوہرائیں گے. پرانے زمانے میں مائیں جو ہی بچہ روتی تھی تو اس کو گود میں لیتی، دودھ پلاتی، لیکن دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دودھ. اب اگر یہ بچہ پھر بھی رونا بند نہ کرے تو اس کو گود میں یوں کر کے کیا پڑھا جاتا تھا؟ اللہ 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 اللہ. اگر ہم کشمیری طرز میں کہتے تھے اللہ اللہ گورو کچھ جملہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن اس بچے کی تربیت یہ ہوتی تھی، اس کے دل و دماغ میں بیٹھتا تھا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اب کیا ہے؟ بچے نے رویا، موبائل پکڑا دیا اور اس موبائل پہ لگایا کیا؟ وہ شیوا جی کی کہانیاں.
چھوٹے بچے کو پوچھو وہ فوراً کہے گا موٹو پتلو فلاں پتلو یوں پتلو سب پتلو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے. لیکن اسی چھوٹے بچے سے پوچھو اسلام کا کلمہ کیا ہے, نہیں پتا. تربیت میں کمی آ گئی. اس لیے ہم بڑے ہیں, بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کی تربیت, لیکن خود بھی اپنی تربیت کے لیے زبان کو قابو میں رکھیں گے انشاءاللہ. حضور کا وعدہ ہے زبان کو قابو میں رکھو گے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, دو رانوں کے درمیان میں تمہاری شرمگاہ, تم اس کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. کرو گے انشاءاللہ ان دو باتوں پہ عمل. نبی علیہ السلام جس چیز کے بارے میں گارنٹر بنتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں, وہ 100% صحیح ہے. ہمیں جنت ملے گی, لیکن ملے گی جب ہم اپنے جسم کے اعضاء کو قابو میں رکھیں گے اور اپنے رب کی رضا کے لیے رکھیں گے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے اس چیز سے, فلاں چیز سے, فلاں چیز سے, فلاں چیز سے. میرے رب نے فلاں چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے. مثلا نکاح, بالغ ہونے کے بعد پروردگار نے کہا تم نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کرنے کے بعد جو خاتون تمہارے گھر میں آئے گی وہ تمہارا لباس بنے گی, تم اس کا لباس بنو گے. یعنی تمہارے اندرونی سارے راز کس کے پاس ہوں گے؟ تمہاری خاتون کے پاس. وہ تمہارے رازوں کی کے اوپر پردہ کرے گی اور تم اس کے رازوں پہ پردہ کرو گے. لیکن تم جو آپس میں ملو گے یہ تمہارا ملنا عبادت بنے گا, گناہ نہیں رہے گا. اگر تم نے اس کے علاوہ جانوروں کی طرح راستے پہ کھڑے ہو کر شروع کر دیا اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ہمارے مفتی رشید صاحب آج عمرہ پہ ہیں, مدینہ میں ہیں, وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کتے اور کتیا کو شرم آتی ہے راستے میں کھڑے ہو کر زنا کرنے میں, لیکن انسانوں کو وہ شرم بھی ختم ہو گئی. انسانوں کو وہ شرم بھی. بروہ کا جوش حیا, بزرگ کی حیا, اپنے سے بڑے کی حیا. بزرگ چھوٹے بچے کو 10 روپے 20 روپے دے کر سگریٹ لانے نہیں بھیجتا تھا, تمباکو لانے نہیں بھیجتا تھا, اور بزرگ سمجھتا تھا اگر اس کو لانے بھیجوں گا اس کی تربیت ایسی ہو جائے گی یہ کل کو سگریٹ نوش بنے گا, شرابی بنے گا, وغیرہ ہوگا. اس سے بزرگ خود یہ تکلیف کرتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, راستے میں کھڑا ہے بستی کا بستی ہوں یہاں پریزیڈنٹ صاحب, یہاں فلاں صاحب, یا فلاں صاحب, یا فلاں صاحب. اب یہ فلاں ہے بستی میں اس کا, اب یہ راستے میں کھڑا ہے, دکان 10 قدم دور ہے, راستے سے چھوٹا بچہ گزر رہا ہے, یہ چھوٹے بچے کو بولاتا ہے فلاں ادھر آ, یہ لے 10 روپے وہاں سے سگریٹ لے کے آ, یا یہ لے 50 روپے وہاں سے سگریٹ کی ڈبیا لے کے آ. اس سے معاشرہ تباہ ہوگا, برباد ہوگا, معاشرہ بنے گا نہیں. معاشرے کو بنانے کے لیے سابقہ روایات پر عمل کرنا پڑے گا. سابقہ کشمیر کی روایت پہلی یہ تھی کہ ہمارے بڑے چھوٹوں پر شفقت بھی فرمایا کرتے تھے, شفقت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے. اور ہمارے بڑے کبھی بھی ایسی لایانی چیز, ایسی منحوس چیز چھوٹوں سے نہیں کرواتے تھے جس کے خدشات زیادہ ہوں, اور وہ خدشات آج تو عام ہے, اللہ ہی حفاظت فرمائے. اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ شاید میں اپنے دوستوں میں کہتا ہوں, آج ممبر سے بھی کہہ دوں, تب تک ہمارا فضلہ ناپاکی ہمارے جسم سے نکلتی ہی نہیں لیٹرین میں جب تک ہم اوپر سے دام نہ دیں. صحیح شادی والا, ہمارے لیٹرین میں چلے جائیے اور وہاں سگریٹ کی بو آتی ہے, سگریٹ کی ڈبی اگر خالی ہوئی وہ لیٹرین میں پھینک دی جاتی ہے, گورنمنٹ یا خاندانی انتظام میں. لیکن یہ کہاں پھینکی جاتی ہے؟ جو عام لوگوں کے استعمال کے لیے راستے میں چوراہے میں کہیں لیٹرین بنایا ہوتا ہے اس میں پھینک دی جاتی ہے. سگریٹ کی بیٹ ہے وہ بھی کہاں پھینکی جاتی ہے. اور پھر ہماری کچھ غیرت مند خواتین, غیرت مند بچیاں جو حیا والی پاک دامن بچیاں ہیں, وہ ایسی پرچیاں لکھ کر اماموں کو بھیجتی ہیں. میرے پاس بھی 5-7 پرچیاں ہیں. وہ اماموں کو بھیجتی ہیں کہ بار بار امام لوگ بچوں کو بے حیا, بے شرم, نہ معلوم کن کن جملوں القاب سے پکارتے ہیں. کبھی اس کشمیری قوم کو یہ بھی بتا دو کہ راستے میں, چوراہے میں, راستے کے دائیں بائیں ارد گرد راستے چلنے والوں کو نہیں دیکھتے
جہاں مرضی آئی، جس جگہ مرضی آئی، جانور کی طرح پاجامہ نیچے اتارا اور پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ کبھی اس قوم کو بتا دو۔ وہ پنچیاں اس لیے نہیں سنا رہا تھا، آج اچانک ذہن میں بات آ گئی، میں نے سوچا کبھی موقع آئے گا، کوئی بڑا عالم آئے گا، ان کے ذریعے سے کہلوا دوں، لیکن اب موقع آ گیا تو میں نے آپ سے درخواست کی، جو حیا کا پیغام ایک بچی کے لیے ہے، وہی حیا کا پیغام ایک مرد کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں مرضی آئے جانور کی طرح کھڑا ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، جہاں مرضی آئے کھڑا ہو کر اس نے اپنا فضلہ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اس کی بھی قطعاً شریعت اجازت، شریعت تو اجازت۔ اگر آپ راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں، چوراہے میں یا کسی بھی راستے میں جو عوامی راستہ ہو، جہاں عوام چل رہی ہو، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں، نماز اچھی عمل ہے یا بری عمل ہے؟ لیکن شریعت کہتی ہے اس کی نماز نہیں ہے، یہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، اور تکلیف دینے والے کی نماز ہرگز نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ نہیں ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔